الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ قرآن کی اس آیہ کا ترجمہ یہ ہے، نگہبانی کرو سب نمازوں کی اور بیچ کی نماز کی، اور کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے۔ قرآن کریم کی اس آیہ میں مسلمانوں کو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، خاص طور پر بیچ کی نماز کی، یعنی عصر کی نماز کی۔ عصر کی نماز کا قرآن نے خاص ذکر کر کے جو ہے زور دے کے کہہ دیا کہ اس نماز کی اپنے خاص حفاظت کرنی ہے۔ ہاں، شیطان نے ابھی بھی میرے کو میسج دیا کہ جو ہمارے 93,000 فوج جو زندہ قتل ہوئی، یہ 93 یعنی کہ پہلی نماز فجر، دوسری عصر اور 93 تیسری نماز جو ہے وہ عصر کی ہوتی ہے، تو یہ عصر کی نماز ہی قتل ہوئی تھی جو ہے ہمارے مشرقی بنگال میں، ایسٹ بنگال میں جو ہے وہ شیطان انڈیا سے ملا ہوا تھا، اور آج بھی وہ ہر مسجد کو ذبح کر رہا ہے اور ہر نمازی کو ذبح کر رہا ہے۔ تو ہم نے نماز کی باقاعدگی سے ادائیگی کر کے جو ہے شیطان مردود کو ناکام بنانا ہے۔ کھڑے ہو اللہ کے حضور ادب سے، یعنی اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور جو بندہ نماز قائم کرتا ہے، قیام کے لیے کھڑا ہوتا ہے، تو اللہ نے اس قیام کو بہت پسند کیا ہے کہ ادب سے آپ قیام کر کے میرے حضور، میرے دربار میں یا میری نماز کے لیے آپ قیام کرو اور کھڑے ہو جاؤ ادب سے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے بہت پسند کیا ہے۔ ہم اللہ کی قدر کریں، اس کی پسند کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو شیطان مردود کی آگ سے بچائے گا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ قالوا ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے، اور جب سامنے آئے جالوت اور اس کے لشکروں کے، عرض کی اے رب ہمارے، ہم پر صبر انڈیل اور ہمارے پاؤں جمے رکھ، کافر لوگوں پر ہماری مدد کر۔ قرآن کریم کی اس آیہ میں جب اس زمانے کے جو ہیں ایمان والے جو ہیں، اسلام والے، مسلمان لوگ جو ہیں، وہ میرے خیال میں یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ ہے یا کسی اور نبی کے زمانے کا واقعہ۔ جالوت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہے، اس کے علاوہ ایک دو نبی اور کا بھی ذکر آتا ہے جب کفار سے لڑائیاں ہوتی تھیں۔ یعنی اس زمانے کے اللہ والے جب اس وقت کے کافر مشرکین سے لڑتے تھے، تو جب وہ جالوت کے لشکروں کے سامنے آئے، لشکر کے سامنے آئے، تو انہوں نے دعا مانگی اللہ سے۔ جب دونوں فوجیں آپس میں آمنے سامنے جنگ کے میدان میں کھڑی ہوں، لڑنے کے لیے تیاری ہو، تو اس وقت اللہ سے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ یہ پیغام ہے قرآن حکیم کے ذریعے، دین اسلام کے ذریعے ہم نے بچپن سے یہ پیغام پڑھا ہے۔ اسلام کا بنیادی تصور ہے، بنیادی تاثر ہے اور بنیادی تعلیم ہے، تو یہ قرآن کی اس آیت سے بھی یہ تعلیم واضح ہو رہی ہے۔ تو اس وقت وہ اللہ والے دعا مانگ رہے ہیں، ایمان والے دعا مانگ رہے ہیں کہ ہم کافروں کے سامنے ہیں، جالوت کے لشکر کے سامنے ہیں، بلکہ ایک سے زیادہ لشکر تھے، لشکروں کے سامنے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے۔ اور صبر کا عام طور تاثر یہ کہ ہمیں لوگ مارے جا رہے ہیں، کافر مارے جا رہے ہیں، ہم جی صبر کر لیں جی، بہت کچھ ذاتی ہمارے ساتھ ہوگی، بس صبر کر کے چپ چاپ بیٹھ جائیں جی، بس جو بھی ہے ٹھیک ہے جی۔ تو یہ کیا ظلم ہے؟ قرآن جو ہمیں صبر بتا رہا ہے اس پر ہم ذرا غور کریں، ذرا عقل جو ہے نا قرآن کے تابع کرنے کی کوشش کریں۔ یعنی صبر کا مطلب قرآن یہاں یہ دے رہا ہے کہ ہم دشمن کے سامنے جمے رہیں، ڈٹے رہیں، موت کی پرواہ نہ کریں، مالی نقصان کی پرواہ نہ کریں، جان کی پرواہ نہ کریں، بڑھاپے کی پرواہ نہ کریں، جوانی کی پرواہ نہ کریں، بیوی بچوں کی پرواہ نہ کریں، عزیز و رشتہ داروں کی پرواہ نہ کریں، تو تمام محبتیں قربان کر دیں اللہ کی محبت کے لیے۔ تو وہ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم پر صبر انڈیل دے، یعنی دل و دماغ میں ہمارے صبر جو ہے، یعنی قیام اور قائم رہنا اور باطل کے سامنے ڈٹ جانا جو ہے،
ایسا ہمیں جذبہ جو ہے نا عنایت فرما۔ یا صبر یہ آ رہا ہے کہ کفر کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جانا، ایک بڑی فصیل بن جانا، اور کفر کو جو ہے نا دور دھکیل دینا، جو ہے مردود آگ کو دور دھکیل دینا، اور کفر کے بتوں کو جو ہے واصل جہنم کر دینا، یہ ہے صبر۔ اور مسلمان لوگ اس وقت کے اللہ والے، اس وقت کے ایماندار لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر صبر انڈیل دے۔ ان کی بات قرآن مجید نے آیت کی شکل میں، قرآن میں آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات قرآن نازل ہوئیں تو اس وقت انہوں نے اس کا تذکرہ کیا، کیونکہ ایمان والوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ کرتا ہے، اور قیامت تک یہ تذکرہ جاری رہے گا، کیونکہ قرآن کی کتاب قیامت تک ہے۔ اور آگے بات واضح ہوئی کہ ہمارے پاؤں جمے رکھیں، یعنی ثابت قدم رہیں، اور یہ دعا کہ کافر لوگوں پہ ہمیں نصرت عطا فرما، فتح نصیب فرما، ہماری مدد کر، فانصرنا علی القوم الکافرین، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پھر ہمیں کافر قوم پر جو ہے فتح نصیب فرما، مدد فرما۔ یعنی بات لفظ ترجمہ مدد کا کیا جا رہا ہے کہ ایسی مدد کہ ہم کامیاب ہوں اور کافر جو ہے وہ ذلیل و خوار ہو کر جو ہے نیست و نابود ہو جائیں، کیونکہ وہ جینے نہیں دیتے، چڑھ دوڑے ہیں اور لشکر کشی کی ان لوگوں نے، اور ان میں کفر و شرک کی سرکشی کی جو غرور کی آگ ہے، وہ اس زمانے کے ایمان والوں کو جو ہے وہ ایمان سے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہے، اور اس کے لیے وہ جنگ تک کر رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کی دو آیتوں کا میں نے دو آیتیں بھی پڑھی، پھر ترجمے پڑھا، اور ان کے بارے میں تھوڑا سا غور بھی کیا، اور حالات حاضرہ میں یہی ہے کہ مسلمانوں کے ہر ملک کی آپ حالت دیکھ لیں، امریکہ یورپ میں جو مسلمان رہتے ہیں ان کی حالت دیکھ لیں، ہم قرآن سے مدد لیں، یہی آیتیں، یہی دعائیں، یہی مسلسل مثالیں جو ہیں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، قرآن کی تعلیم ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو مزین کریں، اپنے ظاہر باطن کو آراستہ کریں، اور ڈائیولٹ کی مردود آگ سے بچ جائیں۔ الہی آمین۔ اسلام زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔